पहले अपने आप का इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या ज़ियाउल हक सही मुसलमान था कि नहीं था। मैं कहता हूं वही मुसलमान नहीं था, ही वॉज नॉट अ मुस्लिम, क्योंकि वो मुसलमानों में तफरका उठाता था और हमारे कश्मीर में भी आग लगा दी। ये उन्हीं की देन है, ये उसी की देन है कि आज ललदत को और हमारे कश्मीर को तार तार किया गया। क्या ललदत की रूह नहीं तड़प रही? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान सुल्तान। कुछ रोज कबल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ललदत के हवाले से नाशाइस्ता जुबान का इस्तेमाल किया गया था और इस हवाले से सूफी तंजीमें एहतजाज पर हैं और इस हवाले से आज एक जमीयत एतकाद हनफिया की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया था। इस हवाले से मेरे साथ फारूक रेंजू शाह साहब है, उनसे हम मजीद गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से क्या मकसद था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जी सर, पहले आपका इस्तकबाल हम करते हैं, शुक्रिया। आप बताइए इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद था? देखिए, आपने देखा हमने पिछले 3-4 दिनों से अपने जज्बात बड़े कंट्रोल में रखे, क्योंकि हमें अवलियाओं ने सिखाया है मोहब्बत की बात। हमने अवलियाओं ने लकुम दीनकुम वलिया दीन सिखाया है। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है लकुम दीनकुम वलिया दीन, दूसरे मज़ाहिब की इज्जत करो आपकी करेंगे, और मज़ाहिब की भी इज्जत करो और दूसरों के फिके की भी इज्जत करो। अगर इमाम आजम अबू हनीफा के 72 लाख किताबें, इमाम जाफर के 72 लाख किताबें पिछले 40 साल में यहां जलाएगी, हम चुप रहे, खामोश रहे, बात नहीं की, क्योंकि वो लगता है कि अगर हम बात करते हैं, शायद ये बात करते हैं, क्यों करते हैं, उनको करने दो। कहते हैं मजगुल, कहते बन तार बन हन हन, चार पे आप मातम मत बनाना, चार शरीफ जलने पर आप आंसू मत बहाओ। हमारे आंसू पे भी बैन थी। मैंने जब यहाँ ईद मिलाद का जुलूस निकाला, 2 लाख लोग वहां से हम निकले, हारवन से निकले वहां पे बुलवाड़ तक, 2 लाख लोग जमा हुए, हनफी भी और जाफरी मैक्सिमम, सिर्फ मेजॉरिटी तो यही है कश्मीर। तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ सिकंदर जैसे लोगों को, और मुझे अटैच कराया गया। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, I was in charge Director General Information, Director Information. So मुझे अटैच किया गया। क्यों आपने क्यों ईद मिलाद में क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत की बातें करते हैं, क्योंकि उनको चलाने वाले रिमोट कंट्रोल इन्हीं सिकंदरों के पास। सिकंदर का नाम सुना होगा, वो बडशाह का बाप था। जो बडशाह था ज़ैनुल आबदीन, उसके बाप का नाम था सिकंदर। सिकंदर ने यहां मंदिर जलाए, यहां आस्थान जलाए, यहां बुलबुल शाह की आस्थान सिकंदर ने जलाए, लेकिन उसके बेटे ने रिवोल्ट किया, ज़ैनुल आबदीन ने रिवोल्ट किया अपने बाप के खिलाफ, क्योंकि ज़ैनुल आबदीन हनफी सूफी था। वो हमारी तरफ नॉन वायलेंट था, वो कहता था प्यार से सबको समझो। उसने जो पंडित उस दिन भागे उसने वापस लाया उनको। आज भी वही दौर है, और अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में भी मस्जिदों में खड़ा होकर सिकंदर सल्फी अपनी माँ, ये तो माँ है कश्मीर की, उसकी छाती मुबारक के बारे में ऐसे नाजेबा अल्फाज बोल रहा है कि इंसान में सकत नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, जुर्रत ही नहीं है उसकी बातें दोहराए कि उसने क्या कहा। आपने खुद सुना, और वो भी मेंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हमने कहा कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, और इस आइडियोलॉजी को, जिस आइडियोलॉजी से वो बिलोंग करता है, बार बार क्यों कहते हैं शिर्क, बार बार क्यों कहते हैं आस्थान वालों को भाई ये है हमारे 700 साल का सब नौजुबिल्लाह जहन्नमी थे क्या जो कश्मीर में मुसलमान थे? ये क्या ज़ियाउल हक का सिस्टम है? ज़ियाउल हक ने कहा कश्मीरियों को मुसलमान बनाओ पहले, क्योंकि वो कहता था ये मुसलमान ही नहीं है। अगर ज़ियाउल हक का सिस्टम ही चलाना है तो आप पहले अपने आप का इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या ज़ियाउल हक सही मुसलमान था कि नहीं था। मैं कहता हूं वही मुसलमान नहीं था, ही वॉज नॉट अ मुस्लिम, क्योंकि वो मुसलमानों में तफरका उठाता था और हमारे कश्मीर में भी आग लगा दी। ये उन्हीं की देन है, ये उसी की देन है कि आज ललदत को और हमारे कश्मीर को तार तार किया गया। क्या ललदत की रूह नहीं तड़प रही होगी?
آج چاروں طرف آپ نے دیکھا ہے، ہمارے یہ تھے، پرسوں بھی دیکھے ہوں گے، ہمارا سب پریشان ہے، سب کہہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، صرف ہمیں ہی عطاب کا نشانہ بنائے، ہمارے آستانوں کا عطاب کا نشانہ بنائے۔ وہی سکندر پاورفل رہے، اس وقت بھی وہ پاورفل تھے، آج بھی ان کو پروٹیکٹ کرو، ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کی طرف انگلیاں نہیں اٹھائی جا رہی ہے، لیکن بیچارے حنفیوں پر انگلیاں یہ کرائی جا رہی ہے۔ ان کو اگر ہم بات کریں، اگر آج مجھے سب کہہ رہے تھے جو آپ کے ساتھ بیٹھے، عمران صاحب ہے، ہزاروں ان کے ساتھ، یہ ظفر غائب صاحب ہے، یہ رفیق ملت کے جو ہماری سپریم کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہے وہاں، اس کے جماعت اعتقاد حنفیہ کے، اس میں 7 میر وائز ہے، 7 میر وائز آف کشمیر اور پارٹ آف دیٹ۔ وہ سب کہہ رہے تھے جناب ہم پروٹیسٹ کے جلوس نکلیں گے، ہم نے نہیں مانا، ہم نے کہا آئیے ظفر صاحب بیٹھے، ہم نے کہا نہیں جلوس نہیں نکالیں گے، کیونکہ یہ لگتا ہے جیسے ہم جلوس میں اگر ہم میں سے کوئی جذباتی ہوا، کوئی وائلنٹ نعرہ دیا تو غلط ہوگا، ہم تو یقین نہیں رکھتے، لیکن اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے، آپ کو برداشت ہو، جو سن رہا ہے، جو ان کو ساتھ دے رہا ہے، جو سکندر سلفیوں کا ساتھ دے رہا ہے، اگر ان کو برداشت ہو نہیں ہو مت ہو، لیکن آج ہم کھلے انداز میں اپنے آپ کو تو کہنے دو غلط ہو رہا ہے، اور میثاق کشمیر پہ آ جاؤ۔ کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ممبر رسول قسم کا جو ہے تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی ویڈیو ایک وائرل ہوئے جس میں دیکھا گیا کہ مٹ کے ممبر رسول پہ بجائے جا رہے ہیں، تو ان معاملات کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، کیا ایسا کوئی روڈ میپ ہے جو آپ پیش کریں گے تمام جماعتیں؟ بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیے یہاں پہ افغانستان میں فواد اندرا اس نے مسجد میں رباب لیا، طالبان نے اس کو گولی مار دیا، کیونکہ طالبان میوزک کے خلاف ہے، طالبان کہتا ہے میوزک ایکسپٹیبل نہیں ہے، حرام ہے، جبکہ ہم سارے حنفی اس کو مانتے ہیں یہ تو شربت ہے، جو میوزک حرام ہے وہ تو شرابی میوزک حرام ہے، جیسے شربت حرام نہیں ہے، شراب حرام ہے، اسی طرح شربت جیسا میوزک جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہوں، جس میں قرآن کی باتیں ہوں، وہ حرام نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے آپ کو یہ مسجد میں لینا، اس کے ساتھ کوئی اتفاق ہی نہیں کرتا، کیوں مسجد میں لیں آپ، لیکن مسجد کے باہر اگر آپ اس مٹکے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں یہ کرتے ہو ایکسپٹیبل ہے، تو اس فواد چودھری یا فواد اندرابی کی طرح ایسے لوگوں کو گولیاں مارنا، ایسے لوگوں کو یہ کہنا، وہ اتنا ایکسٹریمزم یا آستانوں کو سرے سے ہی جلانا، باٹم سے انہیں تک اور نیا بنانے نہیں دینا، ایسے چیزوں کو اگر انکریج کرتی ہے اور کرتی تھی کر رہی تھی ایڈمنسٹریشن جو یہاں کی تھی، انہوں نے ٹوٹو گراؤنڈ سے آرمی سے تو لیا زمین، لیکن دیا عید کا کن کو؟ ان کو جو نان تقلیدی ہے، جو آستانوں کے خلاف ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے ان کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا گیا اور نتھنگ ایلس، they were the vote banks of the politicians۔ تو ووٹ بینکس کو استعمال کر کے، کیونکہ یہ جو بیچارے جو لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں، 700 سال سیدھے سادے لوگ کشمیر کے آستانوں پہ جانے والے، ان کے آستانوں کی پیٹیاں ویٹیاں جو تھی وہ they were not for such a scandal، جیسے سکنڈل ان لوگوں نے ایسے دارالعلوم بنا کر کیے جن دارالعلوم پہ انہوں نے بلینز کمائے، یہ were all below poverty line کی، یہ 90 میں پورٹی سے نیچے تھے۔ آج دیکھیں ان لوگوں کے جو ہماری اس کو گالیاں دے رہے ہیں، ہماری جو ہماری للدت آلہ ہے، جو لال عارفہ ہے، اس کو جو گالیاں دے رہے ہیں، محمود گامی کو گالیاں دینے والے، آپ ان کو دیکھو،
پہلے ان کو ایجوکیشن بھی نہیں ہے، 5th فیل ہے. اب محمود غامی کے ساتھ کیا مقابلہ کرے؟ محمود غامی بھی ان پڑھ تھا لیکن الہام تھا اس کو. انسان جو ہے وہ چیزیں دیکھ کر تذبذب کا شکار ہوتا ہے، آخر وہ کیا کرے. تو اس کے لیے کیا آپ کو نہیں لگتا مسائل کی انہیں مل بیٹھ کے ان معاملات کو دیکھنا چاہیے تاکہ یہ تفرقہ نہ پڑے، لوگوں میں خلفشار نہ ہو؟ آپ صحیح کہا آپ نے کہ یہی تو میں نے سٹارٹ میں آپ کو کہا، اور آپ کی چینل سے لوگ سنتے ہیں، لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. میثاق بہت ضروری ہے. میثاق کشمیر کا ٹائم آ گیا کہ سارے جو فقہ ہے آپس میں بیٹھے اور ان فرقے والوں کو سمجھائیں. یہ فرقے والے یہ آج بھی تو پہل ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے ہزاروں کانفرنس سے کی. میں نے تو ایک دفعہ یہاں ایک کانفرنس ہوئی تھی، میں وہاں گیا نہیں، لیکن وہاں پہ کہا گیا تھا حضرت عیسیٰ کی قبر ہے روزبل میں. اسرائیل اس کو انکریج کر رہا ہے، کرسچنز بھی نہیں مانتے ہیں، مسلمان بھی نہیں مانتے. حضرت عیسیٰ کی قبر کشمیر میں ہے. تو یہ لوگ سکندر اعظم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو قرآن کے منافی ہے. یہودیوں کا سپورٹ کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی قبر ہے یہاں. BBC نے فلم بنائی، گوگل، آپ کے گوگل نے میپ میں لکھا گریو آف حضرت عیسیٰ، لیکن اس کو کنڈم نہیں کر رہے. یہ نہیں کہہ رہے ہاں وہ کسی اور کی ہو سکتی ہے. 1945 میں کوئی جرمن سے بھاگا، کوئی اگر ہٹلر بھاگا ہوگا اس کی ہو سکتی ہے. تو ہمارے لیے وہ امیٹیریل، کیونکہ وہ اسلامی دائرے میں نہیں ہے ایک قبر، لیکن دوسری قبر تو اسلامی دائرے میں، وہ ہمارے بزرگ کی ہے، یسوع آصف صاحب کی. وہ تو ایک صوفی بزرگ تھا، وہ نہیں کہہ رہے. تو میثاق جب ہوگا فقہ میں تو فرقے والے خود ہی الگ ہو جائیں گے.